A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We would like to offer our condolences to you, to your families, to all the scholars, all the respected Murajai, Ikram, also the supreme leader, the leader of Islamic revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, and most importantly, the Imam of our time, Imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam. On this day, the day of martyrdom of our fifth Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam. We will inshallah start the program, the Majlis program tonight with the recitation of Holy Book of Allah subhanahu wa ta'ala. And then we have some Sozo Salam afterwards. And then tonight's Majlis, inshallah, we have our respected scholar, Agha Sayyid Abidi. He will inshallah join us from UK to deliver the lecture inshallah on today's on the other Majlis for today inshallah. And after that we have inshallah Nuha Khani. So we would request you to kindly please stay with us till the end. And let's start the program with the recitation of Holy Quran. Please recite aloud or salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jannati wan nas. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا آیان مرزا سے کہ وہ کائنڈلی آئیں اور چند اشعار سوز و سلام کے آج کے دن کی مناسبت سے کائنڈلی اگر پیش کر سکیں تو بار محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. چلتے نہ کیسے گرایا خود کو چلتی رہتے پر. چلتے نہ کیسے گرایا خود کو چلتی رہتے پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کے کہیں. بس میں گھبرائی
چلتا دیکھ کہیں پھر کسی مشکل میں گر گئی، میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ بہہ رہے تھے آنکھوں سے آنسو تیری رخسار کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھوں سے آنسو تیری رخسار کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھیں پترائی حسین، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھیں پترائی حسین۔ ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ ایان، تھینک یو سو مچ۔ ابھی میں ملتمس ہوں بردر مہدی نقوی صاحب سے، مہدی بھائی سے، کہ کائنڈلی آئیں اور اسلام کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ برائے خوشنودی محمد والانتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی عاشور کی صبح سے سانجھ طلب شبیر سے دنیا خالی اور بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے اکبر بھی گئے اصغر بھی گئے تک کو رہی ایک کاموں سینے پہ جو سونے والی اور یوں جگ میں نہ لاگی آگ کہیں اس ڈھب سے نہ اجڑا سوکھی ہوئی پتی تھی ٹوٹی ہوئی ڈالی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی اور سرور پہ حسن کی ودھوا نے دو چاند سے ٹکڑے وار دیے بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی جب لٹ کے گئے کربل سے حرم اور آئیں سکھیاں ملنے کو جب لٹ کے گئے کربل سے حرم اور آئیں سکھیاں ملنے کو جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی جس گود کو دیکھا خالی تھی ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی فاتحہ بروح جناب سید محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی بکھرا دے غلامان رسول دو جہاں
بکھرا دے غلامان رسول دو جہاں باکر علم کی رحلت کا سناتا ہوں بیان تھا جو زید ابن حسن مسند جد کا خواہاں مل گیا جا کے خلیفہ سے شفیع دوران مل گیا جا کے خلیفہ سے شفیع دوران شام سے خوب یہ سوغات وہ پرفن لایا نظر کو زہر برے زین کا توسن لایا جیسے ہی رخش پہ اسوار ہوئے شاہ زمان عصر زہر سے جمر جانے لگا گل سا بدن بولی قسمت کے نواسے کو ملا عرص حسن دفعتن کانپ گیا بنت نبی کا مدفن آئی آواز کہ پھر خواستہ جگر کو لوٹا چرخ نے پھر میرے شبیر کے گھر کو لوٹا چرخ نے پھر میرے شبیر کے گھر کو لوٹا تیسرے دن جو کیا زہر نے ہر درجن ڈھا بولے یہ جعفر سادس سے کہ اے وارث عازم خلد ہے یہ عبد خدائے مطاع اب میرا جامع احرام نکالو میرے لائے اسی چادر کا کفن مجھ کو پہنانا بیٹا پاس بابا کے میری قبر بنانا بیٹا حشر برپا ہے مدینے میں قیامت ہے قریب باکر علم نبی کا دم رحلت ہے قریب فاطمہ پیٹتی ہیں سر کو وہ آفت ہے قریب روح شبیر تڑپتی ہے شہادت ہے قریب روح شبیر تڑپتی ہے شہادت ہے قریب ان برونے کے لیے آل کے گھر آ پہنچا عصر زہر دھوتا باجو جگر آ پہنچا لو یہ کون آئے کہ رویت کو دم آنکھوں میں رکا کس کی تسلیم کو یہ ہاتھ اٹھا باکر کا کون یہ بی بی ہے کرتی ہوئی آئیں جو بکا گھر میں سب رونے لگے یار میں کوہرام مچا شبرو ہے درو زہرا نبی روتے ہیں اپنے پوتے کو حسین ابن علی روتے ہیں گل مدینے میں ہوا ہائے ستارے باقا اٹھ گئے گلشن ہستی سے ہمارے باقا بستائے تو کو سلاسل کے دلارے باقا روح شبیر کا ہے نوحہ میرے پیارے باقا روح شبر کا ہے نوحہ میرے پیارے باقا زہر کس چال سے غدار نے بھیجا افسوس کٹ گیا میری طرح تیرا کلیجہ افسوس مادر جعفر صادق
थी बखेरे हुए बाल, बैन करते थे तड़प कर हर में नेक बीबियां करती थी दरसा जो बसद रंजो मला, रोते थे वो जिन्हें आशूर का मालूम था, रोते थे वो जिन्हें आशूर का मालूम था, पुरसा जो देते वो मक्तल में पड़े सोते थे, तिफल तक सैलियों के डर से नहीं रोते थे, बाल बिखरा दें और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह मेहदी भाई। परवरदिगार दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह रुसवा फरमाए। मोमिनीन व मोमिनात, आज की इस मजलिस से खिताब करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा सैयद अब्बास आबिदी साहब। वो इंशाअल्लाह चंद ही लहज़ों में खिताब फरमाएंगे और मजलिस के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह नुहा खानी और मातमदारी होगी और इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ रहिएगा। Now I would like to hand over the mic over to Agha Sayyid Abbas Abdi Sahab. Please recite a very louder salawat. Allahumma salli ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ہمارے اس وقت جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں سب کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اور اس مجلس میں ہم آپ تمام کی جانب سے امام عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور کو یقینی مانتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آپ کے جد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت سننے والے اور دیکھنے والے ہیں سب بھرپور توجہ کے ساتھ پرخلوص گفتگو کو سننے کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ رہی ہو کہ ہماری اس مجلس کا عنوان علم دین کی اہمیت ہے، اور اس لیے بھی یہ موضوع پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت سے مناسبت رکھتا ہے کہ آپ کو باقر العلوم کہا گیا ہے، یعنی ہر طرح کے علم کی گتھیوں کو سلجھانے والے، علم کو شگافتہ کرنے والے، آپ کا یہ لقب سب سے مشہور اور معروف لقب ہے۔ آپ کی شہادت کی مجلس میں ہم اگر علم دین کی بات نہ کریں تو شاید آپ کی شخصیت پر ہم جفا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس موضوع پر ہماری یہ جو گفتگو ہوگی، کوشش ہماری ہوگی کہ مربوط اور منظم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ صاحبان فہم بھی ہیں، صاحبان درک و بصیرت بھی ہیں، اس لیے مجھے صرف اشاروں سے بات کو آگے لے جانے میں آسانی ہوگی۔ صرف آپ سے جو ریکویسٹ اور درخواست ہے وہ یہی ہے کہ آپ بھرپور توجہ فرمائیں، چونکہ یہ آن لائن مجلس ہے۔ اکثر آن لائن مجلسوں میں توجہ کچھ لمحوں کے لیے رہتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ توجہ میں کمی آ جاتی ہے اور ڈائیورشن جو ہے وہ ذہنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عاجزانہ التماس کر رہا ہوں کہ گفتگو اگر آپ شریک ہو گئے ہیں مجلس میں تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 11، جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاحبان علم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دو ایسے معیار اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان دو معیار اور کرائٹیریا کی بدولت باقی تمام انسانوں سے وہ جو دو خصلتوں اور صفات کے حامل ہیں افضل اور برتر اور بلندتر قرار دیے گئے ہیں. ایک اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں وہ باقی جتنے بھی انسان ہیں ان کے مقابل بہت بلند درجہ رکھنے والے ہیں. ان کی رفعت اور بلندی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھرپور اعلان فرما دیا ہے. تو پہلا معیار خود ایمان ہے. ایمان سے انسان باقی بے ایمانوں کے مقابل بلند و بالا اور برتر و اشرف و افضل ہو جاتا ہے. ایمان سے اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی جب تک مؤمن نہیں ہوا ہے وہ نجس کہلاتا ہے، کیونکہ کفر اور شرک نجاست حقیقی اور عینی ہے. اس میں مبتلا جو انسان ہوتا ہے اگر ایمان لے آئے اپنے رب پر اور رب کے آخری رسول پر تو پھر وہ مؤمن ہوتا ہے، تو تمام نجاستوں سے، باطنی نجاستوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ ایک برتری اور بلند مقام کے لیے معیار کے طور پر بتایا گیا ہے ایمان لانا. دوسرا جو اہم معیار ہے جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، اور جو صاحب ایمان ہو کر کے اگر علم والے بن جائیں، صاحبان علم ہو جائیں، تو پھر ان کے درجات یقیناً باقی لوگوں سے بہت بلند اور بالا ہو جائیں گے. تو یہ دو معیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں بیان فرما دیے ہیں. اب آئیے ہم دیکھیں کہ ایمان اور علم کا کیا رابطہ ہے. یقین کیجئے کہ اس رابطے کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہم مومن ہو کر کے علم سے دور کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور یقین کیجئے کہ صاحبان ایمان ہی صاحبان علم ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ علم حقیقت میں ایمان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور علم کی ویلیو بھی اسی وقت ہے جب وہ علم ایمان کے ساتھ ہو. ایمان کی بھی حقیقت اسی وقت ویلیوبل ہے، قیمتی ہے، جب وہ علم کے ساتھ ہو. علم کے بغیر ایمان جیسے کوئی اندھی تقلید کرتا ہوا ماں باپ کے دین پر باقی ہے، اور خوش نصیبی سے اس کے ماں باپ جناب مؤمن اور صاحبان ایمان میں سے تھے، چنانچہ وہ ماں باپ کی وجہ سے مومن تو ہو گیا ہے مگر اس کا ایمان حقیقی نہیں ہے، اس کا ایمان علم کے بلبوتے پر نہیں ہے. صاحبان ایمان اگر یہ ان صاحبان ایمان میں شامل بھی ہوتا ہے تو اس کے ایمان میں کوئی وزن نہیں رہتا، بلکہ اس کا ایمان کھوکھلا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس ایمان کے اندر علم نہیں ہے. اگر کوئی اسی ایمان کا سہارا لے کر علم کی طرف آئے اور علم کے ذریعے سے اپنے ایمان کی جتنی بھی جڑیں ہیں ان کو وہ مضبوط کرتا چلا جائے تو پھر اس کا ایمان بھی حقیقی بن جاتا ہے، وزین ہو جاتا ہے، قیمتی ہو جاتا ہے. تو ایمان کی قیمت بھی علم کی وجہ سے ہے اور علم کی حیثیت بھی ایمان کی وجہ سے ہے. تو یہ دو لازم و ملزوم ہیں، ان دو کو آپ جدا کر نہیں سکتے ہیں. اب اگر آپ پوچھیں کہ پھر یہ جو دنیا بھر میں ٹیکنالوجی اور سائنس کے ماہر ہیں کیا اس کو ہم علم نہیں کہیں گے؟ جی ہاں، یہ معلومات ہیں، یہ چند انفارمیشنز کا مجموعہ ہے، اسے علم حقیقی نہیں کہا جاتا. علم کیا ہے؟ العلم نور، علم نور ہے. علم وہ ہے کہ جو آپ کو حق تک لے جائے، اور حق جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے.
جس کو اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے حقیقت میں اسی کے پاس علم ہوتا ہے. علم کی اس کیفیت سے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس شناخت اور پہچان کی بدولت وہ مومن ہوتا ہے. تو یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن دونوں معیار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو اب آئیے اس علم کی جو قیمت ہے اس کو سمجھیں. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ علم حقیقی وہ ہے کہ جو صاحب علم کو اپنے رب سے آشنا کرا دے، اپنے رب کو کی پہچان کرا دے. چنانچہ آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. گواہی دیتے ہیں، کون دیتا ہے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالی گواہی دیتا ہے. کس بات پر؟ کہ انہ لا الہ الا ہو. گواہی اس بات پر کہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے خود اس کی ذات کے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، ایک یہ مرحلہ ہے. پھر کوئی اور بھی ہے جو گواہی دے رہا ہو؟ جی ہاں. آگے فرماتا والملائکۃ، اور اس کے فرشتے جتنے ہیں وہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی. آگے جس کا مقام اللہ نے اپنے اور ملائکہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ قابل غور ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. تیسرے وہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے، وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں، یعنی جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور پہچان کر کے اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. آگے ایک بہت دلچسپ نکتہ یہاں پر بغیر واو کے ذکر کے جو ہوا ہے وہ یہ کہ صاحبان علم کا ذکر کر کے فرمایا قائما بالقسط. یہ جو صاحبان علم ہے نا وہ بغیر کسی اور فاصلے اور دوری کے وہ قسط و عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بھی ہیں. یعنی علم کا براہ راست اثر ان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ با انصاف ہیں، وہ عدل و انصاف کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کی نگاہ عادل ہوتی ہے، ان کی گفتگو عادل ہوتی ہے، ان کے حرکات و سکنات سے عدل و انصاف چھلک رہا ہوتا ہے، ان کی ہر حرکت میں انصاف صاف ظاہر دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ شان ہوتی ہے صاحبان علم کی. چنانچہ ہمارے یہاں اس کنڈیشن کو کہ جب کسی کے پیچھے نماز بھی پڑھنا چاہو تو صاحب علم ہو ایک، تو ساتھ ہی ساتھ اس صاحب علم کے ہونے کی پہچان اور علامت بھی ہو، اور وہ ہے اس کا عادل ہونا. انصاف اور عدل کے ساتھ اس کی زندگی صاف صاف شفاف اور صاف ستھری نظر آتی ہو. یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ تھا جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا. قرآن مجید نے صاحبان علم ہی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہی صاحبان علم ہیں کہ جو حق کو سمجھتے ہیں، حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. آئیے دیکھیے سورہ سبا کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. صاحبان ایمان دیکھتے ہیں کہ جس پر تمہارے اے رسول تمہارے رب کی جانب سے آیات نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حق ہے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالی کی جانب سے نازل ہونے والی
آیات کے حق ہونے کو بھی کون سمجھتا ہے سب سے زیادہ؟ صاحبان ایمان سمجھتے ہیں۔ سورہ یوسف میں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حقیقت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ذرا توجہ کرنے والی بات ہے، آگے سورہ یوسف میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 76 میں کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بلند درجہ عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ میں جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ صرف دو طرح کے لوگوں کے درجات ہی بلند کرتا ہے، ایک صاحبان ایمان، دوسرے صاحبان علم۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ درجات کی بلندی بھی صرف صاحبان ایمان و علم کے لیے مخصوص ہے۔ بہت ساری اور آیات قرآن مجید میں ہے کہ جن آیات سے مقام صاحبان ایمان کا ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں خشیت، خضوع اور خشوع کا وہ مرحلہ جسے خشیت کہا گیا ہے، وہ خشیت بھی حقیقت میں مخصوص ہے صاحبان علم کے ساتھ۔ جب ہم کہتے ہیں علماء تو آپ کے ذہن میں صرف امامے والے ہی نہ آئیں، صاحبان ابا اور قبا اور امامہ ہی آپ کے ذہن میں نہ آئیں، بلکہ یہاں پر صاحبان علم وہ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور رب کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ کا یہیں سے ایک اور معیار سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو اتنا بلند کر دے کہ باقی ساری مخلوق اس کے سامنے ہیچ ہو جائے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ من تخشع لی تخشع لہ کل شیء، جو اپنے وجود کو، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتا ہے، میرے حوالے کر دیتا ہے، میرے سامنے مکمل سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تسلیم ہو جاتا ہے، مکمل سبمٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اسی کو اسی طرح پڑا رہنے دیتا ہوں؟ نہیں، تخشع لہ کل شیء، ہر چیز کو اس کے آگے جھکا دیتا ہوں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحبان علم، صاحبان ایمان، صاحبان علم کسی بڑی طاقت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ علماء صاحبان علم کسی بھی بڑی سی بڑی مالدار شخصیت کے سامنے مرعوب نہیں ہوتے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تاج رکھنے والے، جاہ و حشم رکھنے والے، دولت و شہرت کے افراد جتنے بھی مالک بنے ہوئے ہیں، ان سب کو بالکل ہی نظر انداز کر کے ان سب کو اپنی نگاہوں سے نیچے دکھاتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ اس طرح اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں یا مراجع اعظام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کے آگے یہ کیوں نہیں جھکتے، کیوں نہیں یہ مرعوب ہوتے، بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے یہ کیوں نہیں عاجز آتے، کیوں نہیں خاضع و خاشع ہوتے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے، یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ علماء حق اور علماء سوء کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام کہ جو علم کل کے مالک ہیں، جو باب مدینہ علم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علماء حق اور علماء سوء کے درمیان فرق کرنا سیکھو، سیکھنا چاہو، سمجھنا چاہو تو دیکھو
کہ اگر زمانے کے مالدار حکمران اور امیر لوگ جس کی چوکھٹ پر عاجزانہ پہنچتے ہوئے دکھائی دیں تو سمجھو کہ وہ صاحبان علم حق کے ساتھ ہیں، علماء حق ہیں، حقیقی علم کے مالک ہیں۔ اور اگر کسی کو امامے کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، شیروانی کے ساتھ اور نہ جانے اس طرح کے ظاہری لباس کے ساتھ بھی دیکھو کہ کسی مالدار، کسی امیر یا کسی حکمران کی چوکھٹ پر دکھائی دے رہے ہیں تو سمجھو کہ ان کا حقیقی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقیقی علم وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب علم کو سوائے خدا کے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ ایک بہت بڑا ہم سب کی سمجھنے کے لیے، ہم سب کے سمجھنے کے لیے عظیم معیار ہے، علامت کے طور پر میرے مولا علی علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے۔ آئیے اسی بات کو لے کر قرآن مجید کی طرف دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والے سوال کے ذریعے سے صاحبان علم کی عظمت بتائی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، صاحب علم ہیں، اور وہ لوگ جو صاحب علم نہیں ہیں برابر ہیں؟ ہرگز برابر یہ نہیں ہو سکتے۔ تو صاحبان علم کی عظمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا، مگر شرط کیا ہے کہ ان کا ایمان کے ساتھ تعلق ہو۔ اب جو علم ہے، جو علم خدا تک ہمیں لے جائے وہی علم حقیقی علم ہے، اسی علم کو علم دین سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج دنیا علم دین کی اہمیت کو زیادہ نہیں سمجھتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ اس دنیا میں عزت والا ہوتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے تو وہ کسی حد تک سروائیو کرتا ہے اس دنیا میں، ورنہ کوئی عالم دین بن جائے تو اس کا کچھ بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی۔ اس عزت اس معنی میں کہ سلام دعا تو ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے، مگر اس کی اس معنی میں عزت نہیں ہوتی کہ اس کی بات کو اہمیت دی جائے، اس کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے، اس کی بات پر توجہ دی جائے، سیریسلی اس کی بات کو لیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری نگاہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ نکتہ کہ ہماری نگاہیں بڑے افسوس کے ساتھ مادی ہو چکی ہیں۔ ہم صرف مادیات کے ترازو سے ہر کسی کو تولتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے والے کی کمائی اور اس کے ظاہری دولت اور مال سے کتنا اسے فائدہ ہوتا ہے، اور ایک ڈاکٹر وہ کتنا کماتا ہے، ایک انجینئر وہ کتنا کماتا ہے، ایک پائلٹ وہ کتنا کماتا ہے، ایک آئی ٹی انجینئر یا آئی ٹی ایکسپرٹ یا ایک سافٹ ویئر بنانے والا ایکسپرٹ وہ کتنا کماتا ہے۔ ہم اس طرح صرف مال کو، دولت کو معیار بنا کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر اہمیت بھی انہی چیزوں کو ہم دیتے ہیں کہ جن سے اس دنیا میں زیادہ مال کمایا جاتا ہو، اکٹھا کیا جاتا ہو مال، اور مال کے جمع کرنے میں وہ سب سے زیادہ آگے ہوتا ہو۔ عالم دین بن جائے گا، کیا کرے گا؟ کسی مسجد میں اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ وہ اگر عالم دین بن کر دین کی تبلیغ بھی کرتا ہے تو بہرحال وہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اس کی انسرٹنٹی صاف دکھائی دیتی ہے۔ علماء کو دیکھو، یہ جو بیچارے علماء ہیں ان کے پاس کوئی سرٹن جاب نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی حقیقی یا واضح طور پر آئندہ آنے والے مہینے کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، مالی اعتبار سے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو عالم دین نہ بنائے تو بہتر ہے، ہم کسی اور طرف لے کے جائیں اور کسی اور پروفیشن میں اس کو ڈال دیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، چونکہ ہماری سوچ مادیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ من احیا الناس۔ اب یہ عجیب و غریب کہ ایک بھی انسان کو کوئی زندگی دیتا ہے، یہ عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید میں۔
ایک انسان کو کوئی قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ آیت تو ہر کوئی بیان کرتا ہے اور اس کی تشریح میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا تمام انسانوں کا قتل ہے. تو پھر یہاں تو بات واضح نظر آ رہی ہوتی کہ قتل کرنا تو انسان کے بس میں ہوتا ہے، مگر کیا کسی کو زندہ کرنا انسان کے اختیار میں ہے؟ نہیں. یہاں پر عجیب و غریب آیہ کریمہ ہے کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کو زندگی دی تو گویا تم نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی. کیا انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ زندگی دے؟ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. چلیے مار دینا تو قاتلوں کے اختیار میں ہے. انسان کو ظاہری جو قدرت اور اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کے بلبوتے پر وہ کسی کا قتل کر سکتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. مگر کیا کوئی کسی کو زندگی میں دے سکتا ہے؟ کسی مردے کو جلا سکتا ہے؟ کسی مرے ہوئے کو حیات بخش سکتا ہے؟ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. مگر وہ جو دوسرا پارٹ ہے اس آیہ کریمہ کا، اس کی تشریح کوئی نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دیتا کہ اگر کوئی ایک انسان کو زندگی دے دے، زندہ کر دے، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی. شیعہ مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی اہل بیت اطہار کی تفسیر سے اس طرح تفسیر فرمائی ہے کہ یہاں پر حیات سے مراد ظاہری حیات نہیں ہے کہ جو مر چکا ہے اس کو صرف اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے. کسی کو کوئی معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا نہیں ہے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے، سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو یہ معجزہ کرنے کا علم عطا کرے. وہ صرف معصومین ہو سکتے، مگر عام لوگ تو ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کیا آیت کریمہ صرف معصومین کے لیے نہیں؟ یہ آیت کریمہ عام ہے. تو کیا زندگی یہ ظاہری ہے؟ نہیں. فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور اللہ سبحانہ تعالی سے اسے کنیکٹ کر دے، اللہ کی شناخت کروا دے، تو گویا اس نے اس کو زندہ کر دیا ہے. معلوم ہوا کہ جو ایمان نہیں رکھتے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کی اس آیہ کریمہ کی روح سے مردہ کہلاتے، وہ سارے کے سارے مردہ ہیں. تو ان تمام زندہ بظاہر لوگوں میں اکثر کیا ہے؟ مردہ ہیں. ان سب کو زندگی دینے میں سے کسی ایک فرد کو بھی کوئی آ کر کے ہدایت دے دے، دلائل کی روشنی سے، تعلیم کی روشنی سے، اپنی مہارت سے کسی ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر لے کر آئے کہ وہ ایمان لے آئے، تو آپ نے ایک انسان کو زندہ کر دیا. اس طرح تو آپ نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کر دیا ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ ایک عالم دین ہی یہ کر سکتا ہے جس کے پاس خود علم ہو اس حد تک کہ وہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے، ایک بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو لے کر آئے. تو ایک انسان کو بھی اگر کسی نے ایسا کیا ہے، زندگی دی ہے، تو گویا اس نے کائنات کے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا. کیا یہ مقام، کیا یہ رتبہ، کیا یہ ریوارڈ اور ثواب کے اعتبار سے کوئی کم کام ہے؟ کم اس کو عظمت و جلالت و فضیلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نواز رہا ہے؟ ہرگز نہیں. مگر ہماری توجہ صرف مادی ہے، ہماری مادی چیزوں پر نگاہ جاتی ہے، ان سب چیزوں کی طرف نہیں جاتی. اس لیے عزیزو، امام محمد باقر علیہ السلام کا جو لقب ہے باقر العلوم، میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر کے امام کی اس لقب پر توجہ آپ کی دلاؤں کہ امام کو باقر العلوم کہا گیا ہے، اور آپ کا توریت و زبور و انجیل میں بھی یہی لقب رہا ہے کہ آپ علم کی گتھیوں کو سلجھانے والا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، ایک مکمل جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو سرکار دو عالم نے اپنے علم سے، اپنی اللہ کی جانب سے ملنے والی رسالت و نبوت کے نور سے اس اندھیرے سے انہیں نکالا.
اور اس پورے جزیرت العرب میں ایک ماحول ہدایت اور روشنی، علم کا، معرفت کا پیدا کیا۔ آپ کے مسلسل بیان کرنے پر کہ میرا علم مکمل اللہ کا دیا ہوا علم کسی طرح کے نقص اور عیب سے مبرہ ہے، یعنی میرا علم کامل علم ہے، علم کامل ہے، اور میرے اس علم کو صرف وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس کے پراپر گیٹ سے داخل ہو، اور وہ پراپر گیٹ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ حضور کی آنکھ بند ہوئی، لوگوں نے اس دروازے کی طرف توجہ کرنا ہی چھوڑ دیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ نتیجے میں سرکار نے ایک روشنی کا انتظام کیا اس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر۔ آنکھ سرکار کی بند ہوئی، وہ آہستہ آہستہ دوبارہ اندھیرے کی طرف، جہالت کے اندھیرے کی طرف چلتے گئے۔ میرے مولا نے بلایا، پکارا، آواز دی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں علم دوں، معرفت عطا کروں، میں تمہیں روشنی دوں، نور سے مالا مال کر دوں، میرے اس علم سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی، نتیجے میں آپ دیکھیے گا کہ سیاہ ستہ ہے اور 6 معتبر اہل سنت کی کتابوں کے اندر مولا علی سے کل 40 سے زیادہ حدیثیں نہیں لی گئیں، پوچھا ہی نہیں گیا، امام سے حاصل ہی نہیں کیا گیا علم کو۔ یہ اندھیرا آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھتا چلا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ سے شاید ہی کوئی حدیث نقل کی گئی ہو، کوئی توجہ نہیں کی، اس در کی طرف مائل نہیں ہو سکے مسلمان، اور اندھیرے میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈوبتے رہے۔ اس حد تک اندھیرے میں ڈوب گئے کہ حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور ہی کے گوشت اور خون کو بہانے کے لیے کربلا میں اکٹھا ہو گئے۔ یعنی اب آپ اس اندھیرے کے گھٹاٹوپ ہونے کو اس طرح سے بھی پہچانیے کہ کس طرح اندھے اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے کہ جو کلمہ تو پڑھتے تھے رسول کا، مگر رسول اللہ ہی کے خون کو بہانے کے لیے، حضور ہی کے گوشت اور خون کو بہانے کے لیے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اور مولا حسین نے ایک زبردست تحریک چلائی اسی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے۔ چنانچہ ہم زیارت عاشور میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے پوری کوشش کی کہ پھر سے ان کو جہالت کے اندھیرے سے نکالے۔ بدل محجتہ، کہ اپنی ساری کوششوں کو، محنتوں کو اس پر لگایا کہ ان کو پھر جہالت کے اندھیرے سے نکالے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جہالت کے اندھیرے سے خون کی ایک بہت بڑی ندی سے گزرنا پڑا۔ تمام قربانیوں کے بعد تھوڑا تھوڑا اہل بیت کی طرف لوگوں کا رجحان شروع ہوا، یعنی پھر سے وہ اجالے کی طرف آنے لگے تھے، بہت سلو، بہت سلو سلو سلو۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے، اپنی معرفت سے چند شاگرد پیدا کیے، اور پھر موقع مل گیا امام محمد باقر علیہ السلام کو کہ ان کو ایک بار پھر اپنے جد کی طرح اندھیرے سے نکالے علم کے ذریعے سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بنو امیہ کے 5 حکمران آئے اور گئے ہیں آپ کی زندگی میں۔ 5ویں امام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ امامت کے 5ویں درجے پر، 5ویں مرحلے پر ہیں، مگر آپ 5ویں امام 5 بنو امیہ کے حکمرانوں کو آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، 5 حکمرانوں کے عروج و زوال کو دیکھ رہے ہیں۔
نتیجے میں آپ نے اپنے علم کی گتھیاں جو وہاں پر عجیب و غریب انداز میں سلجھائی ہیں، علم و معرفت کا مدرسہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور جو آپ کے والد کے چند گنے چنے شاگرد تھے ان کو سینکڑوں میں تبدیل کیا ہے، پھر چھٹے امام نے پھر انہی شاگردوں کو ہزاروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک بار پھر اس علم کو کہ جو اللہ کے نبی نے مولا کائنات کے حوالے کیا تھا، اسی علم لدنی کو اجاگر کیا گیا۔ اگر اس علم کو اجاگر نہ کیا جاتا تو یقین جانیے کہ اہل سنت کے اندر بھی کوئی بھی امام پیدا نہ ہوتا، کیونکہ امام چار ہے اہل سنت کے، چاروں کے چاروں بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے انہی کے در سے ہے۔ حتیٰ دہریے بھی آپ سے ہی علم لیا کرتے تھے۔ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ خارجی، ناصبی اور آپ کے کٹر دشمن بھی آپ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور برملا کہتے بھی تھے، مگر دیکھیے فریڈم امام کی دشمنوں کو بھی کس قدر دی جاتی تھی کہ امام کسی کو آنے سے روکتے نہیں۔ یہیں سے ہر شیعہ کو یہ درس لینا ہوگا کہ ہم اپنی درسگاہوں کو محدود نہ کریں، ہم اپنی امام بارگاہوں کو محدود نہ کریں، ہمارے اپنے تمام جتنے سینٹرز ہیں دنیا بھر میں ان سب کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنے تمام سینٹرز کے دروازے غیروں کے لیے بھی کھول دیں۔ ہم بند کمروں میں اہل بیت کے ذکر کو کر کے خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا ہے۔ اس ذکر سے اہل بیت کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچنے والا، ان مجلسوں سے بھی کوئی فائدہ اہل بیت کو نہیں پہنچنے والا ہے۔ اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوگا، مگر یہ فائدہ اس وقت صحیح معنوں میں دوبالا ہوگا جب ہم اس کو اہل بیت اطہار ہی کی تعصیب کرتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی کھول دیں۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے کبھی منع نہیں کیا، آپ کے مدرسے میں جو کہ سب سے پہلا مدرسہ تھا کبھی بھی یہ نہیں پابندی لگائی کہ جو ہمارے دشمن ہے خبردار وہ ہمارے پاس نہ آئے، ہم سے علم نہ لیں، جتنے خارجی ہیں وہ ہمارے پاس نہ آئے، ہم سے علم نہ لیں، جو کافر دہریے ہیں وہ ہرگز نہ آئے۔ نہیں، آپ ہر کسی کو آنے دیتے تھے۔ آخر میں ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، میں سنا کر کے زحمت تمام کروں گا۔ شام سے بنو امیہ کی محبت سے سرشار دل رکھنے والا ایک جوان، اس کا گزر ہوتا ہے مدینے سے، اس کو پتا چلتا ہے کہ اہل بیت کے ایک فرد ہے، وہ مسند علم و معرفت پہ جب بیٹھتے ہیں تو علم کے دریا بہاتے ہیں اور کسی کو کوئی بھی پابندی نہیں لگاتے کہ نہ آئے، ہر کسی کے لیے وہ مسند علم کی، اور وہ جو ماحول مدرسے کا ہے وہ سب کے لیے اس کے لیے انٹری ہے اور فری انٹری ہے، اوپن ٹو آل ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جن کا بغض ہمارے دلوں میں بچپن سے ہے وہ کیا کچھ علم رکھتا ہے، کیا کچھ وہ دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ایک دن آیا، وہ مرعوب ہوا، علم سے مرعوب ہوا، علم نے اسے اٹریکٹ کیا، وہ ہر دن امام کے درس میں آتا رہا، مگر آپ کو پتا ہے کہ جب وہ علم حاصل کرتا تھا تو ساتھ ہی ساتھ اسے خیال آیا کہ کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو رہا ہوں، کہیں میرے اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں، تو اپنے اس مذہب کو جو پرانا اپنے آباء و اجداد کا مذہب ہے اس کو پھر سے زندہ رکھنے کے لیے وہ آ کر کے منہ پر کہتا تھا کہ اے فرزند رسول، آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی محبت میرے دل میں آئی ہے، ہرگز نہیں، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، جیسے اس درسگاہ میں آنے سے پہلے نفرت کیا کرتا تھا۔ میں آپ سے بغض رکھتا ہوں، آپ کے خاندان سے مجھے چڑ ہے،
نفرت ہے، مگر چونکہ آپ سے بہتر کوئی علم دینے والا نہیں ہے، آپ کے علم سے میں مروب ہوں، آپ سے نہیں، آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ عجیب و غریب منہ پر آ کے کہتا تھا اور درس میں بیٹھتا تھا، اور پھر بغیر کسی تعظیم و تکریم کے، بغیر کسی احترام کے وہ امام کی شان میں بے ادبی کرتا ہوا نکل جاتا تھا۔ عجیب بات ہے، وہ صرف اس لیے کہ اپنے دل کو تسلی دے کہ میں اپنے پرانے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہو رہا ہوں اپنے مذہب سے، اپنے اس آبا و اجداد کے مذہب سے، اس لیے وہ اس بات کو جتا کر کے جاتا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد خبر امام کو ملتی ہے کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ وفات سے پہلے کچھ عرصہ وہ درس میں شریک بھی نہیں رہا۔ امام پوچھتے رہے کہ اس آدمی کا کیا ہوا، اس جوان کا کیا ہوا جو آتا تھا، علم تو حاصل کرتا تھا مگر کہتا تھا، ہر دن جتا کے جاتا تھا کہ میں آپ کو چاہتا نہیں ہوں، آپ سے کوئی محبت نہیں میری۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ امام نے اس کا پتہ لگایا اور وہاں پر پہنچے، اس کے کسی عزیز، اس کے کسی دوست یا رشتہ دار نے اس کی وصیت کو پڑھ کے امام کے سامنے رکھا کہ اس نے وصیت میں لکھا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو فرزند رسول محمد ابن علی باقر العلوم الاولین والآخرین کو خبر دینا اور میری طرف سے التجا کرنا کہ وہ آئے اور آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے دیکھا کہ اس کو ابھی غسل بھی دے دیا گیا ہے، کفن ابھی نہیں پہنایا، غسل جس تختے پر اسے دیا گیا ہے امام نے فرمایا اس کو اسی حالت میں رکھو۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی اور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد دیکھا کہ اسی تخت پر جس پر اسے غسل دے دیا گیا ہے وہ چھینکتا ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتے ہی کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا محمد الباقر علیہ السلام۔ امام نے سلام کا جواب دیا، کہتا میں تو مر چکا تھا، میری روح کو لے جایا جا رہا تھا، اتنے میں کچھ آواز آئی اس کو واپس کرو، کیونکہ حجت خدا محمد باقر کا حکم ہے کہ اس کو دوبارہ زندگی دے دی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں امام نے دعا کی اور اس کو یہ زندگی واپس ملی۔ کہتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت گزشتہ نفرت سے زیادہ ایسے آ کے بیٹھی کہ گویا دنیا کے سامنے اللہ نے صرف اس لیے مجھے بھیجا ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ آپ سے محبت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، آپ سے محبت ہوگی تو ہی نجات ہے۔ جی ہاں عزیزان گرامی، امام نے اس کو زندگی دی کہ جو بار بار جتاتا تھا کہ ہم آپ کو نہیں چاہتے، ہم آپ سے محبت نہیں کرتے۔ مولا اس وقت میرے کچھ بھائی، میری بہنیں اس جگہ پر بیٹھ کر آن لائن آپ کا ذکر کر رہے ہیں، شہادت کی شب ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں، دعویٰ کم از کم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ کے محب ہیں، آپ کے حبدار ہیں۔ مولا ہم پر بھی کرم فرمائیے گا، اگرچہ ہم بظاہر زندہ ہیں، ممکن ہے کہ ہمارا دل مر چکا ہو، ہماری روحوں میں وہ زندگی نہ ہو، ہمارے ایمان میں وہ جلا نہ ہو۔ مولا ہمیں بھی کچھ لطف و کرم سے دیکھیے گا اور اپنے اس نظر کرم سے دیکھ کر کے ہمیں بھی زندہ کر دیجیے گا، یعنی ہمارے مردہ دل کو بھی زندہ کر دیجیے گا، ہماری روح کو بھی زندہ کر دیجیے گا۔ مولا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مولا نے آخری لمحات میں اپنے فرزند اور وارث امام صادق کو بلا کر کے فرمایا، وصیتوں میں عجیب و غریب وصیت ہے، فرمایا کہ بیٹا مجھے 3 جامے کا کفن دینا، 3 جامے کا کفن دینا، بیٹا جب میری
میرے جنازے کو تیار کرنا تو تم خود کھڑے ہو کر تکبیر کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. بیٹا میری قبر کو اپنے ہاتھوں سے خود بنانا اور قبر میں مجھے مٹانا اور پھر میری قبر کا جو نشان ہے اس کو زمین سے تھوڑا بہت اونچا کر دینا. پھر آگے فرماتے ہیں بیٹا صادق میری عزاداری کا اہتمام کرنا اور موسم حج میں ضرور صفا اور مروہ کے درمیان یا منا کے میدان میں جا کر میری مصیبت اور میرے مصائب کو پڑھ کے سنانا اور لوگوں کو بتانا کہ ان کا 5واں امام کس طرح زہر دغا سے شہید ہوا. آپ کے ذہنوں کو میں نے دیکھ لیا کیونکہ میرا ذہن بھی اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ ذہن جا رہا ہے آپ ہی کے جد مظلوم کربلا کے اس مظلوم کی طرف کہ جس کو نہ کفن ملا نہ اس وارث کو دفن کرنے کا موقع دیا گیا نہ قبر میں اتارنے کی بھی مہلت دی گئی بلکہ ایسا مرحلہ کربلا میں خدا کسی بھی مظلوم کو بھی وہ منزل اور اس مصیبت کے وقت میں مصیبت کی اس منزل پر نہ پہنچائے کہ جس منزل پر میرے مولا حسین علیہ السلام کو پہنچایا گیا تھا. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ اے حسین آپ کی مصیبت سے بڑی کسی کی مصیبت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو رلا رلا کے مارا گیا آپ کو تڑپا تڑپا کے ذبح کیا گیا. آپ کے وارث زندہ تھے ان کی نگاہوں کے سامنے کند خنجر سے خشک گلے کو کاٹا گیا اور آپ کے سر کو نو کے نیزے پہ بلند کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے. اس بار سے نبی پہ ہمارا سلام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے. ماتم کی صف بچھاؤ کے باقی ہوئے شہید ماتم کی صف بچھاؤ کے باقی ہوئے شہید. اس غم میں آپ دیدہ ہمارا امام ہے. اس غم میں آپ دیدہ ہمارا امام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے. اس امت رسول کو کیا جانے کس لیے اس امت رسول کو کیا جانے کس لیے اولاد فاطمہ کو ستانے سے کام ہے. اولاد فاطمہ کو ستانے سے کام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا
ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے اس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے اس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے یہ صبر میں حسین علیہ سلام ہے یہ صبر میں حسین علیہ سلام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا ہے ثابت قدم رہے ہیں ہر ایک امتحان میں ثابت قدم رہے ہیں یہ ہر امتحان میں یہ اہل بیت پاک کا اعلیٰ مقام ہے یہ اہل بیت پاک کا اعلیٰ مقام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے رخصت کے وقت اس لیے روئے میرے امام رخصت کے وقت اس لیے روئے میرے امام نظروں کے آگے لاش شہ تش ناکام ہے نظروں کے آگے لاش شہ تش ناکام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے اس بار سے نبی پہ ہمارا سلام ہے باقی شہید ہو گئے غم کا مقام ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم جزاک اللہ مقداد بھائی پروردگار آپ کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی ہماری اس مجلس کو اس کے توسط سے جو ہم نے ذکر کیا اور جو ہم نے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے تھوڑا سا متصل ہوئے اور یاد دہانی ہوئی اس کو بھی خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ائمہ علیہ السلام معصومین علیہ السلام ہی کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. خدا حافظ.